السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کیا ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ سندھ جو ہے فرحت اللہ جونیجو اور سندھ پولیس کے سربراہ کے مابین تعلقات بہتر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خود فرحت اللہ جونیجو کو جو ہے 3 ماہ کی چھٹی کی درخواست دینا پڑی، جو کہ گرچہ اب تک منظور نہیں ہو سکی ہے، لیکن وہ 3 ماہ کی چھٹی پر بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آئی جی سندھ کے چین آف کمان میں کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ انکشاف خود سینٹرل پولیس آفس کے قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے کیا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے چھٹی کی درخواست چیف سیکرٹری سندھ کو دے دی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کی چھٹی کی درخواست منظور نہیں ہو سکی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان میں تعلقات کی خرابی کی وجہ کیا ہے۔ آیا تعلقات خراب ہیں بھی کہ نہیں، یا محض یہ افواہ ہے؟ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ چھٹی کی درخواست دے دی ہے۔ ناظرین، سکھر پولیس جو ہے وہ بالآخر کراچی پولیس پر جو ہے وہ ہر لحاظ سے سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئی، وہ چاہے معاملہ جو ہے زندہ ضمیری کا ہو، غیرت کا ہو، پرست شناسی کا ہو، بہادری کا ہو، یا پھر دلیری کا ہو۔ ایک کانسٹیبل شہید کراچی میں بھی ہوا اور 6 پولیس والے شہید جو ہے وہ گوٹکی میں بھی ہوئے تھے، لیکن کہاں کے پولیس افسروں کا رد عمل کیا تھا وہ صاف ظاہر ہے۔ گوٹکی میں جو پچھلے دنوں جو ہے وہ ڈاکوؤں نے مقابلہ کر کے جو ہے ایک ڈی ایس پی، 2 ایس ایچ او سمیت 6 پولیس افسروں اور اہلکاروں کو جو ہے وہ کچھے کے علاقے اوباڑوں میں جو ہے وہ شہید کر دیا تھا، ان ڈاکوؤں سے گزشتہ روز جو ہے سکھر کے نوجوان ڈی آئی جی جاوید جسکانی کی سربراہی میں پولیس کی 3 پارٹیوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور مقابلے میں جو ہے ان 2 خطرناک ڈاکوؤں یعنی کہ حاکم شر اور آغا شر کو ہلاک کر دیا، جو کہ اس آپریشن میں شامل تھے۔ اور اس آپریشن میں ان دونوں ملزموں نے جو ہے وہ میرپور ماتھیلو کے ایس ایچ او جو ہیں وہ عبد المالک کمانگر کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ آج جو ہے وہ سکھر پولیس نے جو ہے وہ اپنے 6 پولیس افسروں کی شہادت کا بدلہ لے لیا، یعنی کہ ان کے خون سے ہاتھ رنگنے والے ان 300 ڈاکوؤں میں سے 2 ڈاکوؤں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ آج مقابلہ کر کے گولیوں سے چھلنی کر کے انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ انہیں ہلاک کرنے کے بعد ایک طریقے سے ایک خوفناک پیغام جو ہے کچھے کے ان تمام 300 ڈاکوؤں کو پہنچا دیا جن کے ہاتھ پولیس والوں کے خون سے رنگے تھے۔ انہیں کہہ دیا گیا کہ ان کا بھی انجام ان کے انہی دونوں ساتھیوں حاکم اور آغا کی طرف سے ہوگا۔ جس طرح انہیں گولیوں سے پولیس نے چھلنی کر کے اپنے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ان کا انجام بھی ان سے بدتر ہی ہوگا۔ ناظرین، ان دونوں ڈاکوؤں پر جو ہے کوئی 15 سے 18 مقدمات تھے اغوا برائے تاوان اور قتل کے۔ اب مارے جانے والے ڈاکوؤں کے قبضے سے پولیس نے جو ہے وہ گن بھی برآمد کر دی G3 سرکاری، جو کہ اس شہید ہونے والے ایس ایچ او کی تھی، اور ملزم حاکم نے جو ہے اس ایس ایچ او کو شہید کرنے کے بعد وہ ان کی گن بھی ساتھ میں لے گئے تھے، جو کہ پولیس نے آج ان کے قبضے سے برآمد کر لی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واردات میں اس وقت ملوث تھے۔ اب یہ وہی 2 ڈاکو ہیں کہ جن کے سروں کی قیمت بھی جو ہے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی تھی 300 دوسرے ڈاکوؤں کے سمیت۔ ان کے سروں کی زندہ مردہ گرفتاری پر بھی جو ہے 50-50 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے پولیس پارٹی کے لیے 20 لاکھ روپیہ انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی کو بھی مبارکباد دی اور انہیں
تاکید کی کہ وہ یہی سلسلہ جو ہے وہ اس وقت تک جاری رکھے جب تک کچھے کے علاقے میں کوئی ایک ڈاکو بھی رہے، اس وقت تک یہ ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے چلنا چاہیے تاکہ سندھ میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال بحال ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خود جاوید جسکانی ڈی آئی جی کی جانب سے جو ہے وہاں لوکل میڈیا پر ٹی وی ریڈیو پر جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھے کے علاقے میں یہ جو تھانہ ہے یہاں کا جہاں پر یہ سب کے سب ڈاکو رہتے ہیں، راؤتنی تھانے کے حدود میں جو ہے اگر کوئی اشتہار کسی لین دین کے معاملے میں کوئی چیزیں وہاں سستی بیچنے کے اشتہار لگا دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر لوگ سستی چیزیں خریدنے کے بہانے وہاں پر آتے ہیں اور بعد میں وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں، ڈاکو انہیں اغوا کر کے پھر ان سے تاوان وصول کرتے۔ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہاں کچھ لڑکیاں رکھی ہیں جو کہ لڑکیاں جو ہے ٹیلی فون کر کے جو ہے بہت سارے امیر زادوں کو جو ہے وہ اپنے عشق میں پھانس کر انہیں وہاں ملنے کے لیے یعنی ڈیٹ کے لیے وہاں بلواتی ہیں، اور جیسے وہ آتے ہیں من چلے وہ پھر ان ڈاکوؤں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں جو ہے منہ مانگا تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے جو ہے وہ ڈی آئی جی جسکانی کی جانب سے جو ہے وہ میڈیا پر یہ چلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جان کو پر نہ کھیلیں اور یہاں پر نہ آئیں، یہ سب ڈاکوؤں کے کھیل ہیں، ڈاکو اسی طریقے سے یہ وارداتیں کر رہے ہیں اور پولیس کے لیے پھر بعد میں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کے مارے جانے کی شکل میں یا لوگوں کے اغوا کیے جانے کی شکل میں۔ لیکن یہ آج کی بہت ہی اچھی بریکنگ نیوز تھی گوٹکی کے حوالے سے، 2 ڈاکوؤں حاکم اور خدا آغا کے مارے جانے کی شکل میں، اور اس کارروائی سے جو ہے یقیناً کچھے کے ڈاکوؤں میں ایک بگدڑ مچ گئی اور اطلاع یہ ملی کہ انہوں نے وہاں سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نقل مکانی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ تعداد میں ڈاکو جو ہے وہ رحیم یار خان یا پھر بلوچستان کی جانب جو ہے وہ منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، جاوید جسکانی ڈی آئی جی نے جو ہے وہ اس شہید جو ایس ایچ او تھے میرپور ماتیلو سکھر کے یعنی کہ عبد المالک کمانگر جو ہے وہ ان کے والد سے یہ وعدہ کیا تھا اس وقت جب ان کے نام پر جو ہے وہ سکھر کا اے سیکشن تھانہ جو ہے وہ ان کے نام سے جب منسوب کیا گیا تھا، اور وہاں جو تقریب رکھی تھی اس تقریب میں جو ہے شہید ایس ایچ او کے والد نے ایس ایچ او سے کہا تھا، ڈی آئی جی سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے قاتل کب پکڑے جائیں گے، مجھے وہ دن بتاؤ جب میرے بیٹے کے قاتل پکڑے جائیں۔ تو اس وقت جو ہے ڈی آئی جی نے ان سے یہ یقین دہانی کرائی تو ان کو وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جب بھی آپریشن ہوگا تو ان کے بیٹے کے قاتلوں کو ہی ہم ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور وہی ہوا کہ آج انہوں نے مقابلہ کر کے انہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور ان کے والد کو بھی جو ہے ان کے بیٹے کے قاتلوں کے مارے جانے کی اطلاع کر دی گئی۔ اس طریقے سے سکھر پولیس نے تو بڑی غیرت مندی کا، بڑی زندہ ضمیری کا اور بڑی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کراچی پولیس کو جو ہے ایک پیغام دے دیا ہے کہ وہ بھی اپنا قبلہ درست کر دے اور اپنے پیٹی بند جو ان کا بھائی کانسٹیبل شاہین فورس کا سپاہی عبد الرحمن جو شہید ہوا ہے ان کے قاتلوں کے خلاف بھی اسی طریقے سے کارروائی کریں۔ لیکن یہاں تو کراچی پولیس کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہے۔ ناظرین، میں اب یہ کہنے پر دوبارہ سے مجبور ہوں کہ افلاطون نے 2000 برس قبل یہ بات جو کہی تھی، ایک تاریخی ان کے الفاظ ہیں کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے، قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنستے ہیں مگر بڑے جانور اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے دوچار ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کی زندہ مثال اگر میں کوئی پیش کروں تو یہ شاہین فورس کے کانسٹیبل عبد الرحمن کے خون سے ہاتھ رنگنے والے با اثر ملزم خرم نثار کا کراچی سے سویڈن فرار ہو جانا، یعنی کہ یہ اپنی نوعیت کا اتنا خوفناک اور اتنا ہیبتناک اور اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود میں اسے ہضم نہیں کر سکا۔
یعنی یہ کراچی پولیس کی نالائکی کا، کراچی پولیس کی بزدلی کا، یعنی کراچی پولیس کے، اب میں کیا کہوں کہ کراچی پولیس نے کیا تماشا لگایا اس واردات کی شکل میں، اس حرکت کی شکل میں، یعنی کہ اپنے پیٹی بند بھائی کے قاتل کو اگر جو پولیس نہ پکڑ سکے تو پھر شہریوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، شہریوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ جو پولیس اپنے کانسٹیبل کے قاتل کو پکڑنے میں ہیل و حجت سے یا پھر مصلحت سے کام لیتی رہی تو وہ عام شہریوں کو کس طریقے سے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کراچی کے شہریوں کے لیے کہ ان کے جان و مال کے تحفظ کے ذمہ واروں کا پیمانہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اپنے کانسٹیبل عبد الرحمن کے قاتل جو ہے وہ خرم نثار کو پکڑ سکتے تھے مگر نہیں پکڑا۔ کون سی مجبوریاں تھی، وہ کون سی بیڑیاں ان کے ہاتھوں میں پیروں میں پہنا دی گئی تھی کہ یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو سکے اور وہ ملزم خرم نثار آسانی کے ساتھ جو ہے وہ واردات کر کے پاکستان سے جو ہے وہ سویڈن پہنچ گیا اور یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان واقعی ایک ریپبلک بنانا ہے، یعنی جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس ایک واردات کی شکل میں ثابت ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور آج میں یہ بھی کہنے میں حق کے بجانب ہوں کہ کراچی پولیس نہ تو پریونشن کر سکتی ہے اور نہ ہی ڈیٹیکشن۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پریونشن جانتی ہی نہیں ہے۔ پریونشن یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسنیپ چیکنگ کریں بس یہی آپ کی انسدادی کارروائی ہے۔ یہ کون سی پریونشن ہے؟ یہ تو شو آف فورس ہے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی شو آف فورس سے، یہ جو آپ کی اسنیپ چیکنگ سے کبھی بھی جو ہے جرائم کی وارداتیں کم نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پورا سال اسنیپ چیکنگ کرتے رہو، جرائم کی وارداتیں کم نہیں ہوں گی بلکہ اس کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا، اور اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو اسنیپ چیکنگ کروا کر جو ہے یہ شہیدوں میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں، اس سے وارداتیں کم نہیں ہوتی، جس کا زندہ ثبوت جو ہے کانسٹیبل عبد الرحمن کی شہادت ہے، جو کہ خود شاہین فورس کا کانسٹیبل تھا۔ وہ شاہین فورس جو کراچی کی شہریوں کو ڈاکوؤں کے یلغار سے بچانے کے لیے متحرک تھی، خود ان کا اپنا سپوت جب فائرنگ سے شہید ہو گیا تو وہ اپنے سپوت کو تحفظ دینے میں ناکام رہی اور پھر اس کے قاتل کو پکڑنے میں ناکام رہی، تو وہ شہریوں کو ڈاکوؤں سے کیسے بچا سکتی ہے؟ اس سوائے دکھاوے کے، اور اس کو میں کن الفاظ سے میں اس کو پکاروں؟ اور پھر پولیس کے ان بڑے افسروں کو کس خوشی میں جو ہے یہ پھولوں کے تحفے دیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ انہوں نے کون سے کراچی میں جو ہے وہ شہد کی نہریں بہا دی ہیں، امن کی نہریں بہا دی ہیں؟ کیا انہوں نے کیا ہے؟ ان کا اگر یہی سب کچھ کیا ہے کہ خرم نثار کو فرار کروانے میں جو ہے انہوں نے کوتاہی برتی ہے، تو پھر ان کو تو 21 توپوں کی سلامی دینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ جتنے بھی یہ بڑے افسران ہیں کراچی کے، ان تمام کو تو پی پی ایم اور کی پی ایم دینا چاہیے اس تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دینے کی شکل میں۔ یعنی کہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کہا تھا نا خواجہ آصف نے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہی الفاظ جو ہے میں اس وقت کراچی پولیس کے ان بڑے افسروں کو ادا کرنے پر مجبور ہوں گی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ انہیں تو جو اتنا بڑا جو ان سے بلنڈر ہو گیا، اتنا بڑا جو واقعہ ہو چکا ہے، ان کی کوتاہی سے، ان کی غفلت سے، ان کی لاپرواہی سے، انہیں تو خود ہی اپنے عہدوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ پاکستان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ سیٹیں جو ہے یہ کوئی نہیں چھوڑتا ہے، چاہے یعنی کہ پورا شہر کیوں نہ لٹ جائے، لیکن کوئی پولیس افسر جو ہے وہ اپنی پوسٹ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا نا پریونشن بھی نہیں جانتے ہیں تو ڈیٹیکشن بھی نہیں جانتے۔ قاتل تو چلو فرار کروا دیا آپ لوگوں نے، بھاگ گیا ہے، آپ اپنا ملبہ جو ہے امیگریشن پر ڈالنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن قوم جو ہے اس کو، آپ کے اس چورن کو خریدنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں جان نہیں ہے، اور یہ جو آپ کا چورن ہے
یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایس ایچ او چاہے نہ چاہے تو اس کے علاقے سے جو ہے نا چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ یہ کسی نے غلط تو نہیں کہا تھا، یہ صحیح کہا تھا، لیکن وہ ایس ایچ او اور تھے، یہ ایس ایچ او نہیں تھے جو کہ اس وقت وائسرائے کے طور پر کام کریں۔ انٹیریئر سے آپ نے اندرونی سندھ سے اٹھا کے آپ یہاں پر لا کے ان کو آپ ایس ایچ او لگا رہے ہو، وہاں سے لا کے آپ ان کو ایس آئی او لگا رہے ہو، جن کو گلی کوچوں کا واقف نہیں ہے یہاں کے کراچی سے، ان کو تو آپ نے اتنی بڑی بڑی ذمہ داری دے دی۔ کراچی کی کسی ایس ایچ او کو آپ لے جا کے سکھر لگا دیں، لاڑکانہ لگا دیں، گوٹکی لگا دیں، تو اس سے کیا آپ توقع رکھو گے کہ وہ کوئی اچھا رسپانس دے گا، کوئی اچھا پرفارمنس ہوگی اس کی؟ 0/0 ہوگی۔ یہی وجہ اندرون سندھ سے آپ ایس ایچ او لا کے یہاں لگا رہے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ چکی ہے، ڈاکہ زنی کی وارداتیں بڑھ چکی ہے، جرائم کی وارداتیں بڑھ چکی ہے، آرگنائز جرائم کے اڈے بڑھ چکے ہیں۔ یہ صرف آپ لوگوں کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں۔ اب ڈیٹیکشن بھی ان کی 0/0 میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ زاہدہ پروین جو ہے وہ ایس پی ہیں انویسٹیگیشن ساؤتھ کی، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آخر اتنے بڑے واقعے کے بعد انہوں نے رسپانس کیوں نہیں دیا، وہ موقع واردات پر کیوں نہیں پہنچی، جو کہ ایڈیشنل آئی جی کے جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق جو ہے انویسٹیگیشن کا ایس پی خود ہر بڑی واردات پر جو ہے موقع واردات کا معائنہ خود کرے گا، لیکن زاہدہ پروین کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے رسپانس کیوں نہیں دیا؟ جب انہیں کال کر کے بلانے کی کوشش کی اس واقعے کے بعد تو کیوں نہیں ہے؟ ان سے کسی نے کوئی جواب طلبی کی؟ کیا ڈی آئی جی ساؤتھ نے انہیں کوئی شوکاز دیا، کوئی ایکسپلینیشن کال کی ہے؟ کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ان کو ایکسپلینیشن کال کی ہے؟ نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ تفتیش جو ہے وہ کسی اور کے سپرد کر دی گئی۔ پھر سونے پہ سہاگا کلفٹن کا واقعہ ہے، کلفٹن کے ایس آئی او سے آپ تفتیش نہیں کرا رہے، آپ نے تفتیش گارڈن کے حوالے کر دی۔ اور یہ جو ہے دہشت گردی کا کیس ہے، آپ نے 780 کی سیکشن اس میں آپ نے ایڈ کی ہوئی ہے، یہ بہت ہی اہم ترین کیس بن جاتا ہے۔ تو یہ اہم ترین کیس جو ہے 780 کا کیس جو ہے تو انسپکٹر رینک کا افسر اس کیس کی تفتیش کرنے کا مجاز ہے قانوناً، لیکن یہاں پر جو ہے افسروں نے جو ہے لا علمی کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے جو ہے وہ کیس وہاں کے گارڈن کے ایس آئی او انسپکٹر ظفر کو دینے کے بجائے سب انسپکٹر صدیق بوگیو کو، عزیز صدیق بوگیو کو جو ہے اس کا تفتیشی افسر بنا دیا۔ پتہ نہیں یہ کس کا فیصلہ تھا، کیوں اس کو ان کو دیا گیا؟ کیا وہ بہت ہی نامور تفتیشی افسر ہیں، بہت اہم تفتیشیں کر چکے ہیں، بہت سے لوگوں کو مقدموں میں چالان کر کے ان کو سزائیں دلوا چکے ہیں؟ کیا ان کا ایسا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انہیں یہ اہم ترین تفتیش دینے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بڑا چھپتا ہوا سوال ہے۔ اب مجھے تو یقین نہیں ہے کہ ایک ایسے ملک جہاں سے پاکستان کے ملزموں کی واپسی کا، منتقلی کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، وہاں سے ڈی آئی جی ساؤتھ کس یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملزم کو ہر حال میں انٹرپول کے ذریعے جو ہے پاکستان لائیں گے، جبکہ ان کے علم میں ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں، انٹرپول کا باپ بھی وہاں سے نہیں لا سکتا۔ یہ صرف اور صرف آپ کی بیان بازیاں ہیں، ایک صرف فیس سیونگ کے لیے آپ یہ اس قسم کے بلند بانگ دعوے آپ کرتے ہو، لیکن حقیقتاً آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں نا بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، جب وہ قریب تھا اس وقت تو آپ نے پکڑا نہیں اس کو، اب جب وہ نکل گیا تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو وہاں سے پکڑ کے لائیں گے۔ یہ سب دیوانے کا خواب ہے، یہ سب بس یہ یعنی کہ باتیں ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، 2-4 دن جو ہے میڈیا اس پہ شور مچائے گا، اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ اپنی موت آپ مر جائے گا، کیونکہ مدعی مقدمہ جو ہے وہ بھی سرکار ہے، یعنی پولیس ہی مدعی مقدمہ ہے۔ مقتول عبد الرحمن کا والد بغزادہ یا اس کا بھائی مدعی نہیں ہے۔ اگر وہ مدعی ہوتے تو شاید وہ شور مچاتے کہ ہمارے بیٹے کے قاتل کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا۔ اب جب مدعی خود پولیس والے ہیں تو پولیس والے اپنے افسروں کے حکم پر چلیں گے۔ اگر افسروں کا حکم ہوگا کہ خاموشی اختیار کرو تو خاموشی اختیار کریں گے، افسر کہیں گے کہ اس کو داخل دفتر کر دو، وہ داخل دفتر کر دیں گے، افسر کہیں گے سی کلاس لگا لو، سی کلاس لگا دیں گے۔ تو یہ تو اب ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقدمے کا مدعی جو ہے وہ کانسٹیبل عبد الرحمن کے ورثاء
کو نہیں بنایا گیا تاکہ مقدمے کو داخل دفتر کرنے میں پولیس کے اعلیٰ افسروں کو دشواری پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، میں نے تو یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، میں نے اس کیس کے تمام تر جو پہلو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ پولیس کا اس میں کیا رول ہے، پولیس کا اس میں کیا کردار ہے، اور پولیس کس طریقے سے جو ہے وہ غلط بیانی سے اس وقت کام لے رہی ہے۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے جو ہے وہ اپنے طور پر اس سارے معاملے کی خفیہ انکوائری شروع کر دی ہے۔ انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے ادراک ہے، اندازہ ہے کہ اس میں پولیس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے پولیس افسروں کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی منگوا لی ہے، ٹیلی فونک ریکارڈنگ، جو ان دنوں میں جو ہے ایک دوسرے سے ان کی جو گفتگو ہوئی ہے۔ اب یہ معلوم ہوگا کہ اس میں کس افسر کی جانب سے کیا حکم ماتحتوں کو دیا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی پر جو ہے اس کی ذمہ واری ڈالی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف تحقیقات بھی شروع کی جائے گی اور ان کو ٹرانسفر بھی کر دیا جائے گا۔ یہ اطلاع ملی ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اس وقت جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جی ساؤتھ، ایس ایس پی ساؤتھ، ڈی ایس پی کلفٹن، ایس ایچ او کلفٹن اور خود انویسٹیگیشن کی ایس پی زائدہ پروین جو ہے، یہ ان کی جو ہے وہ نوکریاں ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، کیونکہ ایک طرف تو خود آئی جی سندھ اس معاملے میں انکوائری کرے، دوسری جانب جو ہے کچھ دوسری جو حساس ایجنسیاں ہیں وہ بھی اس سارے معاملے کی جو ہے بڑی کلوزلی جو ہے وہ انکوائری کر رہی ہے کہ اس میں کس کا کیا قصور ہے، کس نے جو ہے اس ملزم خرم نثار کو کراچی سے سویڈن فرار کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ وہ لوگ جو ہے خود امیگریشن کے خلاف بھی جو ہے ان کی انکوائری چل رہی ہے کہ جب اتنا سب کچھ سوشل میڈیا پر اس ملزم کے اس بھیانک جرم سے متعلق آ چکا تھا، تو اس کے باوجود جو ہے امیگریشن نے کس طریقے سے آنکھیں بند کر کے اس ملزم خرم نثار کو جانے کی پرمیشن دی۔ اس سے قطع تعلق کہ اس کے سفری دستاویزات مکمل تھے، اور اب یہ بھی انکوائری کی جا رہی کہ 2 گھنٹے میں ان کا ٹکٹ کیسے، ان کی سیٹ کیسے کنفرم ہو گئی، ان کی ٹکٹ بک کرنے میں، ان کی سیٹ کی کنفرمیشن میں کس نے کیا کردار ادا کیا، آیا ٹریول ایجنٹ کا اس میں کیا رول ہے اور خود ایئر لائن کا اس میں کیا کردار ہے۔ ان تمام کے خلاف جو ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے تحت جو ہے وہ آگے چل کر کارروائی کیے جانے کا امکان ہے۔ اس میں ٹریول ایجنٹ، اس میں جو ہے ایئر لائن کا عملہ اور خود امیگریشن کے جو افسران ہیں وہ اس انکوائری کے زد میں اس وقت آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی گئی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ اور ایس ایس پی جو ساؤتھ ہیں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جو ہیں اسد رضا، یہ 3 اور خود زائدہ پروین جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے، ان چاروں پر جو ہے اس وقت ٹرانسفر کی تلوار جو ہے وہ ان پر لٹک رہی ہے۔ یہ ٹرانسفر بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے محکمہ جاتی کارروائی بھی کیے جانے کی اطلاعات جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، اور آئی جی سندھ جو ہے وہ اس میں اپنے طور پر جو ہے بہت ہی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ انکوائریاں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔